بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ہوں میزبان آپ کا جواد باقر۔ ناظرین، کراچی کی صورتحال کی بات تو بہت ہو چکی، مگر مردم شماری پر بہت سی جماعتوں کو، سیاسی جماعتوں کو جہاں پر تحفظات بھی ہیں، جس میں پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ حکومت کی اتحادی جماعت MKM کو بھی تحفظات ہے، جس کے متعلق ان کی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے گزشتہ ماہ ملاقات بھی ہوئی تھی، انہوں نے اپنے تحفظات سے بھی آگاہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک تو اتحادی جماعت کو بھی ہے، دوسری جانب دوسری جو جماعتیں بھی ہیں، دیگر جماعتیں ہیں، ان کو بھی مردم شماری کے حوالے سے بہت سے تحفظات ہیں۔ وہ تحفظات دور کیے جائیں گے یا کہ نہیں کیے جائیں گے، آخرکار یہ مسئلہ ہے کیا؟ اسی سے آج پروگرام کا آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ پاکستان کے نام پر دانشور، تجزیہ کار، کالم نگار سجاد میر صاحب موجود ہیں۔ سجاد میر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ سجاد میر صاحب، کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ مردم شماری کا مسئلہ ہے کیا؟ دیکھیں، جب مردم شماری ہوئی تھی اور اس کے جو رزلٹ انآفیشیل آئے تھے تو کراچی والوں کو اعتراض ہوا کہ لاہور کے جو اعداد و شمار تھے وہ 1,20,00,000 کے قریب تھے اور 1,60,00,000 کراچی کے تھے، جب کراچی بہت بڑا شہر ہے۔ بہت بڑا شہر۔ اچھا، اس کے بعد اس میں پوری پالیٹکس شروع ہو گئی ایک طرح کی۔ ہر سیاسی جماعت نے کہا کہ کراچی کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ پہلے تو یہ کہا گیا کہ کراچی کا وہ حصہ جس کو انہوں نے رورل شو کیا ہے وہ کراچی شہر میں شامل نہیں کیا گیا، جو لاہور والوں نے کر دی ہے۔ تو شامل کرتے تو شاید 20-25 لاکھ ان کی آبادی بڑھ جاتی۔ کچھ بلاک کے بارے میں کہا گیا کہ وہاں شاید ٹھیک نہیں ہوئی، لیکن اس میں ایک سیاست بھی کام کرتی ہے۔ پھر شروع ہو گیا کہ 3 کروڑ کی آبادی کو آپ نے 1.5 کروڑ ثابت کر دیا، یعنی یہ ساری باتیں جو بحثیں شروع ہو گئیں۔ اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب 73 کی مردم شماری ہوئی تھی، میں بار بار کوٹ کرتا ہوں، تو نواب شاہ اور لاڑکانہ کے اعداد و شمار زیادہ تھے، آبادی کئی گنا زیادہ بڑی تھی دوسرے شہروں کی آبادی کے مقابلے میں، کیونکہ لاڑکانہ میں وزیر اعلیٰ تھے جتوئی، اور نواب شاہ میں، اور لاڑکانہ میں وزیر اعظم سے بھٹو صاحب۔ اچھا، اپنے علاقوں میں ووٹ بنانے کے لیے لوگ بڑھاتے ہیں۔ یہاں مسئلہ دوسرا آ جاتا ہے، یہاں مسئلہ آ جاتا ہے کہ صوبوں کو وسائل کی تقسیم کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ جب کراچی کے لوگ اپنی آبادی بڑھاتے ہیں تو انٹیریئر سے کہتے ہیں ہم بھی بڑھاتے ہیں۔ صحیح۔ اب صورتحال، اچھا یہ ایسی صورتحال بلوچستان میں بھی ہوتی ہے۔ اب صورتحال یہ ہوئی ہے کہ اس مردم شماری کے تحت، جس میں کراچی کی والوں کو شکایت ہے کہ ان کی آبادی کم ہے، پنجاب واحد صوبہ ہے جس کی آبادی جو ہے کم ہوئی ہے، بڑی نہیں ہے۔ یعنی اس کو اب اپنے وسائل جو ہیں وہ پہلے کی نسبت کم ملیں گے، کم ادا کیے جائیں گے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ اس میں حق و انصاف کدھر ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ کراچی میں مردم شماری کے کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، لیکن جب اس کو مبالغہ امیز کر کے بالکل سیاسی رنگ دیا جاتا ہے تو مسائل ذرا سنگین ہو جاتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ کیسے سالو ہو، کیسے کیا جائے؟ کیا آنے والی مردم شماری کے دنوں میں کوئی دوڑ تو نہیں شروع ہو جائے گی کہ پاکستان کے ہر صوبہ اپنی صوبے کی آبادی کو زیادہ ظاہر کرنے کے لیے اندراجات زیادہ کرائے گا، زیادہ گڑبڑ کرے گا؟ یہ بھی تو خطرہ رہتا ہے نا ہمارے ہاں۔ صحیح۔ مشرقی پاکستان کی آبادی کے بارے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب ہم انڈونیشیا میں گئے تھے تو ایک سیمینار میں بنگلہ دیشی وفد نے کہا تھا کہ وہاں ہندوؤں کی آبادی 19% تھی جب پاکستان ٹوٹا تھا، اور آج 5.5% ہے۔ کیوں کم ہوئی ہے؟ تو اس سے میں نے تو یہ اندازہ لگایا کہ جو 19% تھی وہ غلط شو کی گئی تھی۔ وہ کلکتہ میں رہتے تھے، آبادی جہاں شو کرتے تھے۔ صحیح۔ اور رزلٹ کیا تھا کہ پھر مشرقی پاکستان کی آبادی بھی ایگزیگریٹڈ شو ہوئی، وہاں ہندوؤں کی پرپورشن بھی غلط شو ہوئی۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ پاکستان میں ایک ایسی مردم شماری کرائی جائے جو کہ انصاف پر مبنی ہو، درست ہو، ٹھیک ہو۔ صحیح۔ اب اس میں جو کراچی کا مسئلہ ہے، کراچی میں جو آتا ہے جھگی بناتا ہے پہلے، پھر نالے پہ گھر بناتا ہے، پھر موقع ملے ریلوے لائن پہ بناتا ہے، پھر اس کے بعد کسی کچی آبادی کا بنیاد ڈالتا ہے، اور پھر وہ شاید وہ پوری آبادی کی آبادی جو ہے وہ اس طرح یہ بات ہو جاتی ہے کہ جس کا کوئی خانہ پوری نہیں ہوتی۔ اور بہت سے مسائل ہیں اس شہر میں جو پیدا ہو گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس بات غلط نہیں ہے کہ سندھ والی حکومت نے زیادتی کی کہ شہر کے بہت سارے علاقوں کو رورل شو کر دیا۔ پھر شاید مردم شماری میں اتنی احتیاط بھی نہیں برتی، کیونکہ شاید اس وقت کی سندھ حکومت کو اتنا انٹرسٹ نہیں تھا کہ کراچی کی مردم شماری زیادہ ہو، اسے انٹیریئر کی مردم شماری زیادہ شو کرنے کا زیادہ شاید تھا۔ اب جب وسائل کی تقسیم میں دوسرے معاملات آئے تو معلوم ہوا کہ اب اگر کہنا شروع کر دیں کہ جی صوبے کی آبادی تو اتنی ہے اور فلاں صوبے کی اتنی ہے، ہر صوبہ، اب بلوچستان کی بھی ڈیموگرافی بدلی ہوگی، صحیح، وہاں بھی افغانستان سے لوگ آئے ہیں، خیبر پختونخوا کی بدلی ہوگی، وہاں بھی افغانستان سے لوگ آئے ہیں اور وہ پاکستان کی مردم شماری میں شامل ہوئے ہیں۔ اب اگر اس پوری ساری سچویشن میں پنجاب کی آبادی کم ہوئی ہوگی تو ہو سکتا ہے پچھلے سال چپ کر گئے ہوں،
अगले साल चुप करके हों, लेकिन ये तो फसाद की बुनियाद रखने वाली बात है, क्योंकि आपने वसाइल की तकसीम उस पर करनी है, आपने सीटों की तकसीम उस पर करनी है, बहुत से मसाइल हैं जो आपने आबादी से रिलेट कर रखे बिल्कुल। तो इस मामले में कोई अक्लमंदी का रास्ता इख्तियार करना जो बहुत ज़रूरी है और इख्तियार करना चाहिए। हमें ज्वाइन किया है नायब अमीर जमात इस्लामी कराची से उसामा रजी साहब ने। और उसामा रजी साहब हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं, तो बाकी पार्टियां तो ज़्यादा सियासत करती हैं, ये भी मौक़िफ़ तो इनका यही है, लेकिन ये ज़रा माकूलियत के साथ बात करते हैं जमात इस्लामी वाले वहाँ दोस्त, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। ये आबादी का मसला जो है, अब मुस्तफा कमाल ने भी एक अपना शुरू किया है, दूसरे लोग भी करते हैं, सभी लोग आप कह रहे हैं, क्या किस तरह मसले को आप लेंगे सही तौर पर? जी सज्जाद भाई, इस वक्त आबादी का मसला कराची का एक अहम इशू बन गया है। ठीक है। और देखिए, एक मसले की नौयत होती है और उस पर सियासी एतबार से लोग उसको अपना अपना रंग देने की कोशिश करते हैं। ये वो मसाइल रहे हैं कि इस पे पिछले 25, 30, 32, 35 साल भी कह लें कि इन इश्यूज के ऊपर कराची में नफरतों की सियासत की गई और कराची में एक तरह की खून की होली है और खून का दरिया है कि जिससे कराची गुजरा है। ठीक है। लेकिन अफसोस की बात सिर्फ इसमें यह है कि अभी तक कराची के इन अहम तरीन इश्यूज को कि जो इंसानी जिंदगी के लिए, शहर के मुस्तकबिल के लिए, तामीर और तरक्की के लिए हर एतबार से जो चीज कलीद और बुनियाद का किरदार अदा करती है, उसको प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया गया, बल्कि ये बात वाज़ेह तौर पे सामने आ गई है कि उसके अंदर नाइंसाफियों का पहलू बहुत ज्यादा गालिब है। ठीक है। ये जो मर्दमशुमारी है कराची की, इसके बारे में जो जाहिर है कि कोई एक इदारा ही ये काम नहीं कर रहा होता है, बल्कि कौमी सतह पे भी जितने मुस्तनद इदारे और अफराद इस हवाले से मौजूद हैं और बैनुल-अक़वामी सतह पे भी, माफ कीजिएगा, जी, जो इदारे काम करते हैं, उसमें अमेरिका का एक इदारा है जो न्यूयॉर्क से मुताल्लिक है और अक़वाम मुत्तहिदा जो खुद इस काम को दुनिया भर में उसकी एक फंक्शनिंग रहती है और वो इन तमाम आदाद शुमार को जमा करते रहते हैं। उन सब ने बिल इत्तेफाक ये बात कही है कि कराची की आबादी 2.5 से 3 करोड़ के दरमियान नेचुरली इस एतबार से बनती है कि जो फार्मूला, ग्रोथ रेट फार्मूला है कि हर खित्ते में, हर शहर में इस परसेंटेज के साथ आबादी में इजाफा होता है। ठीक है। तो जो पिछली मर्दमशुमारी और इस मर्दमशुमारी के दरमियान और उस पिछली मर्दमशुमारी से पहले के जो आदाद शुमार हैं, उन सबको सामने रखा जाए तो ये इदारे, मुकामी, कौमी और आलमी इदारे, ये कहते हैं कि कराची की आबादी 2.5 से 3 करोड़ के दरमियान से किसी भी तौर पे कम नहीं है। अच्छा, कराची जैसे शहर दुनिया में जहां कहीं भी होते हैं, जो न सिर्फ ये के बड़े शहर होते हैं, बल्कि वो पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया को अपनी जानिब अट्रैक्ट करते हैं, मुतवज्जो करते हैं कि लोग उन शहरों के अंदर जाएं और वहां पे अपनी तकदीर को संवारें और अपने मुस्तकबिल की तामीर के लिए बड़े शहर में जो इम्कानात मौजूद होते हैं उसको पूरी तरह से इस्तेमाल करें। तो पाकिस्तान में कराची को ये हैसियत हासिल रही है और कराची बदतरीन हालात में भी पूरे मुल्क को अपनी जानिब अट्रैक्ट करता रहा। और इस एतबार से अगर आप पिछले 20-25 सालों में कराची के डेमोग्राफी का जायजा लेंगे तो कराची पहले सिर्फ महाजिर डोमिनेटेड सिटी कहलाता था। यानी इसमें जिसे आप उर्दू स्पीकिंग लोग कहते हैं, वो डोमिनेट करते थे 80% के करीब या उससे भी ज्यादा प्लस कर लें आप उसको। लेकिन इस वक्त कराची की डेमोग्राफी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। कराची पख्तूनों का पाकिस्तान में अगर आप कहेंगे तो उसके साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि दुनिया में पख्तूनों का सबसे बड़ा शहर कराची है। पेशावर से ज्यादा पश्तो स्पीकिंग लोग कराची में बसते हैं। इसी तरह से कराची में जो एक बिल्कुल नया जो आबादी का अंसर सामने आया है वो सराइकी है। सराइकी स्पीकिंग तबका कराची में लाखों की तादाद में इस वक्त यहाँ पे जो है वो आया है और एक नए तबके के तौर पे इसने इमर्ज किया है। यानी यहाँ पे जितनी काम करने वाले, घरों में काम करने वाले, रिक्शा, आपको मालूम है कराची रिक्शों का शहर बन गया है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट तो यहाँ पे है नहीं, तो रिक्शे और मोटरसाइकिलें हैं। तो ये सारे रिक्शे चलाने वाले जो लाखों में हैं ये लोग भी, ये सब सराइकी स्पीकिंग लोग हैं। इनका सबसे बड़ा शहर कराची बन चुका है।
خود اس کے علاوہ جتنے پنجابی اسپیکنگ اور اس کے علاوہ جو لوگ تھے وہ تو پہلے سے یہاں پر موجود تھے، اور وہ بہت زیادہ مکس ہو کے رہتے ہیں. ان کو آپ اگر بہت زیادہ تقسیم نہ بھی کریں، لیکن اس کے علاوہ بھی ان کی ایک پراپر پوری آبادیاں، یعنی پورا ضلع غربی نان اردو اسپیکنگ ڈومینیٹڈ ضلع ہے، جو کراچی کا سب سے بڑا ضلع تھا. اب وہ تقسیم کیا گیا ہے اس کو کیماڑی اور اس میں. تو اس اعتبار سے کراچی کی آبادی نہ صرف یہ کہ جو ہر شہر کی ایک نیچرل گروتھ ہوتی ہے جس پرسنٹیج کے اعتبار سے، اس کے اعتبار سے بھی یہ 2.5 سے 3 کروڑ کے درمیان کہی جاتی ہے. اور پلس اس میں ایڈ اگر آپ کریں وہ ساری آبادی کہ جو یہاں پہ منتقل ہو کر آئی ہے، ہجرت کر کے آئی ہے، اور یہاں پہ شہری اٹریکشن کی وجہ سے اس شہر کے اندر آئی ہے، وہ بھی جو ہے کروڑ سے کم نہیں ہے. تو میں تو آپ سے اگر صرف انہی اعداد شمار کو سامنے رکھا جائے تو یہ آبادی 3.5-4 کروڑ تک پہنچ جاتی ہے. لیکن مردم شماری میں اس کو 1.5 کروڑ دکھایا گیا ہے. یہ کیوں ہوا ہے؟ ایسا کیسے ہوا ہے؟ ہاں میں وہی اس طرف آتا ہوں. یہ جو 1.5 کروڑ اس کو بتایا گیا ہے، اس میں جو بنیادی چیز کی گئی ہے وہ یہ کہ مردم شماری کا مطلب ہوتا ہے کہ جس دن یہاں پہ مردم شماری ہو رہی ہے اس دن جتنے ہیڈز یہاں پر موجود ہیں وہ ہیڈ کاؤنٹ ہوگا، چاہے وہ یہاں پہ رہتا ہے، نہیں رہتا ہے، آیا ہوا ہے، جاب کرتا ہے، مستقل ہے، غیر مستقل ہے. لیکن اگر اس دن جو یہاں پہ سر ہوں گے وہ سر شمار کیے جائیں گے، اور یہ دنیا بھر کا ایک مسلمہ قانون ہے مردم شماری کا. لیکن یہاں پہ یہ کیا گیا ہے کہ مردم شماری کرنے کے بجائے لوگوں سے شناختی کارڈ لیے گئے، اور شناختی کارڈ لینے کے بعد اس شناختی کارڈ میں جس کے شناختی کوڈ کے نمبر کراچی کے نہیں تھے، ان کو نادرا کے ڈیٹا کے مطابق ان سب کو ان کی آبادیوں کے اندر شو کر دیا گیا. چاہے وہ یہاں پہ 2 نسلوں سے ہوں، 3 نسلوں سے ہوں، جاب کرتے ہوں، یہاں کے سارے انفراسٹرکچر کو استعمال کرتے ہوں، یہاں کی تمام وسائل کے اندر پارٹیسپیٹ کرتے ہوں، لیکن ان کو کاؤنٹ نہیں کیا گیا یہاں پر. اچھا. تو یہ ایک اتنا بڑا بلک ہے. اب آپ کو بھی معلوم ہے کہ یہاں پہ جتنی ہماری پختون آبادی ہے، جتنی ہماری اکثریت پنجابی آبادی ہے، 100% میں کہہ سکتا ہوں سرائکی آبادی ہے، یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے شناختی کارڈ پہ یہاں کے مستقل پتے تھوڑی درج کرائے ہیں. ان کے شناختی کارڈ اور میرے شناختی کارڈ پہ ابھی میرا مستقل پتہ کراچی کا ہے، تو آپ کو یہاں پہ ڈال دیا، یعنی مجھے وہاں ڈال دیا ہوگا. نہیں، ڈالا تو یہی ہے، ڈالا تو پنجاب میں ہی ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ شناختی کارڈوں میں پتہ بدلنا بھی ایک اتنا بڑا پروسیس ہوتا ہے کہ لوگ اس کو اس میں پڑھتے نہیں ہیں. نہیں، وہ آسان کام نہیں ہے نا، اور وہ کوئی کیوں کرے. اچھا، اب اس پہ یہ تو ایک وہ ہو گیا. اب اس کے بعد اس میں آپ کو میں بہت ہی دلچسپ بات یہ بتاؤں کہ یہاں پہ ہم نے کچھ چیزوں کی اپنی ریسرچ کی ہے جو ہم نے جماعت کے تحت بعض قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں کا جائزہ لیا. نارتھ ناظر آباد میں ہم نے تقریباً جو مردم شماری کے جو بلاکس ہوتے ہیں ان میں سے ہم نے تقریباً 200 بلاکس کا جائزہ لیا. تو آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ آبادی کم ہے ان بلاکس کے اندر اور ووٹرز جو ہیں وہ زیادہ ہیں. تو کیا یہ دنیا میں کہیں ممکن ہے کہ آبادی نہیں ہو اور ووٹر زیادہ ہوں؟ اچھا، کئی بلاکس ایسے ہیں کہ جہاں پہ 0 آبادی ہے، آبادی ہی نہیں ہے. اچھا، مردم شماری کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے خانہ شماری ہوتی ہے. خانہ شماری کا مطلب یہ ہے کہ ایک کچن پر مبنی جتنے خاندان وہاں پہ رہتے ہیں وہ خانہ شماری میں وہ ایک گھر کاؤنٹ ہوگا. اور اس کے بعد پھر خانہ شماری کے بعد پھر وہاں پہ مردم شماری کا پروسیس ہوتا ہے. تو جب آپ نے کہیں پہ خانہ شماری کی ہے، خانہ شماری کرنے کے بعد سیکنڈ پروسیس میں آپ بلاک تشکیل دیتے ہیں کہ یہ اتنی آبادی پر مشتمل ایک بلاک ہوگا. آپ نے خانہ شماری کر کے بلاک بنائے، اور جب مردم شماری کی تو مردم شماری میں آبادی 0 لکھی ہوئی ہے. اچھا، کیا یہ کیا یہ انصاف ہے؟ کیا اس کو ایکسپلائٹ نہیں کیا جائے گا؟ اچھا، یہ لوگ جو یہ بالکل ٹیکنیکلی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، پولیٹیکلی ابھی آپ چھوڑ دیں اس کو. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو جو اتنی بھیانک ہیں اور اتنے بڑے سائزیبل ہیں، اور یہ صرف کراچی کے لیے نہیں ہے کہیں کوئی اس سے یہ مطلب نکالے کہ ہم کوئی کراچی. میں آپ کو بتاؤں، سجاول کا شہر ہے، ٹھٹا ہے، اس کے آگے کئی 2-3 ایسے شہر ہیں کہ جہاں پہ 0 یعنی آبادی شو کی گئی ہے. وہاں بلاکس بنائے گئے ہیں اور بلاکس میں آبادی 0 لکھی ہوئی ہے.
تو یہ ظاہر ہے کہ بقیہ اندرون سندھ تو ظاہر ہے جماعت اسلامی اس طرح سے نہیں ہے، تو لوگ اس کو متعصبانہ رنگ میں ظاہر ہے اس کو پیش کر رہے ہیں یا پیش کریں گے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کی بنیاد پہ وہ قوتیں اس وقت شور مچانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ جو اس پورے پروسیس میں شامل ہیں. مثال کے طور پہ ایم کیو ایم اس سے پہلے جو مردم شماری ہوئی اس میں بھی یہی ساری جو ہے ناانصافیاں کی گئیں، اور یہ ناانصافی عوام کے ساتھ ہو رہی ہے، حکمران طبقہ کر رہا ہے، کسی ایک قوم کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے. میں نے ابھی آپ کو سندھی مثال دی، میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ پختونوں کا سب سے بڑا شہر ہے، میں نے آپ سے یہ بتایا کہ یہ سرائکی اسپیکنگ کا بہت بڑے شہروں میں سے ایک شہر ہے، پنجابی اسپیکنگ کے بڑے شہروں میں سے ایک شہر ہے، یہ اب صرف کسی ایک زبان بولنے والے کا شہر نہیں ہے. تو ان سب لوگوں کا یہ استحصال ہے، اور یہ کون کر رہا ہے؟ یہ حکمران طبقہ کر رہا ہے. ٹھیک بات. یہ کوئی ایک قوم نہیں کر رہی. دیکھیے یہ بڑا نازک مسئلہ ہے. تو یہ جو ہمارے حکمران اس قسم کے کام کر رہے ہیں، وہی پھر اس کو ڈیوائڈ اینڈ رول کے فارمولے کے لیے بھی اپنے حق میں استعمال کر لیتے ہیں، جو کہ اور کریلے کو نیم چڑھا بنا دیتا ہے. اور ان کے لیے جو لوگ ٹول کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، ان کا نام مصطفیٰ کمال ہے، ان کا نام پی ایس پی ہے، ان کا نام ایم کیو ایم ہے. یہ وہ لوگ، یہ وہ سیاسی عناصر ہیں جو کہ سیاسی عناصر نہیں ہیں بلکہ حکمران طبقے کے اعلی کار ہیں، اور یہ مسئلے کو عوام کو متصادم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اس وقت بھی ایم کیو ایم کے پاس اس شہر کی ایک بڑی نمائندگی موجود ہے. ایم کیو ایم حکومت کی شریک کار ہے، ایم کیو ایم کابینہ کے اندر موجود ہے. ایم کیو ایم پچھلی مردم شماری میں 100% نمائندگی کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ تینوں سطحوں کی حکومتوں میں موجود تھی، وفاق میں، صوبے میں اور بلدیات میں. لیکن انہوں نے کیا کردار ادا کیا؟ اور مستقل وہ ان چیزوں کو عوام کو لڑانے کے لیے اور شہر کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اور اپنے مفادات کو، پارٹی مفادات یا ذاتی مفادات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک بات ہے جی. مصطفیٰ کمال کی کیا حیثیت ہے؟ آخر اس کو اتنی اہمیت کیسے ملی ہوئی ہے کہ اس کی خبریں جو ہے وہ بڑے قومی اخبارات میں 2 کالم میں فرنٹ پیج اور بیک پیج پہ لگتی ہیں، اس کو ہر چینل کے اوپر جو ہے وہ ٹائم دیا جاتا ہے. ایسے کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ وہ شخص کے جو ایک کونسلر کی سیٹ بھی یہاں پہ نہیں جیت سکا، تو اس کو اتنا بڑا پروٹوکول آخر کون دے رہا ہے اور کیسے دے رہا ہے؟ کیا دولت کام کر رہی ہے؟ کیا ہمارے حکمرانوں کے یہ ان کے ٹولز ہیں یہ استعمال ہو رہے ہیں؟ ایم کیو ایم نے اس پہ کیا کردار ادا کیا؟ انہوں نے اس سے پہلے بھی کچھ نہیں کیا تھا، ابھی بھی وہ اس شہر کے سوداگر ہیں. وہ اس شہر کے اندر اس نوعیت کی سیاست کے ذریعے عوام کی تباہی و بربادی کا ذریعہ بنے ہیں، اور یہ قومی سیاست کے بھی مجرم ہیں. اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی پوری طرح سے اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے میدان میں آئی ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی اس کو اپنے قوم کی یکجہتی کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے، اس عوام کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کریں گے، اس کو مستحکم کرنے کے لیے ہم اس کو لے کر آگے بڑھے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم اس مسئلے کو ٹیکنیکلی بھی اٹھا رہے ہیں، قانونی بھی اٹھا رہے ہیں، اور پولیٹیکلی بھی ایڈریس کریں گے. بہت شکریہ آپ کا سامان عزیز صاحب، آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ ان باتوں کو وضاحت کی. بہت شکریہ آپ کا. دیکھو ایک بات کرسٹل کلیئر ہو کے آ گئی ہے کہ چاہتے کیا ہے. یہ جو نعرے باز ہے نا، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کا نام لیا انہوں نے، میں نہیں لیتا. وہ نعرے باز جو ہیں وہ اس کو ایک پولیٹیکل ایشو بنا رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے. چیک کریں، بلاک میں آپ نے اتنے مکان گنے، وہاں آبادی زیبر ہے، وہاں آپ نے یہ کیسے ہو گیا؟ یہ ساری وہ باتیں ہیں جس پہ اب غور ہونا چاہیے. اور میرا خیال میں ایک بہتر مردم شماری کا جو ہے نا بنیاد رکھ کے، یہ آپ کہتے ہیں کہ ہر 4 سال بعد 5 سال بعد ہوگی، اب 22 میں کرائیں گے یا کچھ کرائیں گے، آپ کو کرانی چاہیے اور طے کرنا چاہیے کہ پاکستان کی کون سی علاقے میں کتنی آبادی موجود ہے. آپ ڈیموگرافی کا فرق بھی کر لیں، یہاں سرائکی ہیں، یہاں پنجابی ہیں، یا وہ اگر کرنا چاہتے ہیں کر لیں، لیکن کوئی ڈنڈی مارنے سے گزارا نہیں ہوگا. اچھا سجاد میر صاحب، مجھے یعنی کہ اس ٹاپک کو آگے تو لے کے جانا ہے، مگر مجھے اس سے پہلے تھوڑا سا پی ڈی ایم کی طرف جانا ہے، پھر دوبارہ اس ٹاپک کی طرف آئیں گے. اس کے ساتھ ایک اور بھی کراچی سے اسٹوری ہے، وہ بھی کرنی ہے. پی ڈی ایم کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پی ڈی ایم پنڈی کی طرف اشارہ کیا ہے، پھر اس کے بعد وہ ادھر سے آئے کہ آئیں تو پانی پلائیں گے. پی ڈی ایم کا جو مارچ کا پلان ہے، کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ آخر کار اس مارچ کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی، ایک وہ تو مولانا فضل الرحمان نے صرف کہا کہ ہم اسلام آباد جانا ہے کہ پنڈی بھی جانا ہے، وہ آج کل بہت بپھرے ہوئے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ فوج نے یہ کیا، یہ بیانیہ وہ ہے جو کہ لگتا ہے کہ مسلم لیگ کا بھی یہ انکار ہے. لیکن اوور آل تو یہ ہوا کہ بلاول نے بھی کہا کہ جو لانگ مارچ ہے یہ پنڈی کی طرف ہی ہوتا ہے.
اور آج رانا ثناء اللہ کو میں سن رہا تھا، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ لانگ مارچ تو اسلام آباد کی طرف ہی ہوتا ہے، جی جی، اور انہوں نے بھی کہا کہ لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف ہوگا. اس سے اب ایک اختلاف پیدا ہوتا ہے. یہ نیریٹو کا فرق ہے. وہ مولانا فضل الرحمان انجوائے کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ پنڈی کی طرف آئیں گے تو جنرل بابر افتخار نے کہا کہ چائے پانی پلائیں گے. انہوں نے کہا کہ بھائی پیزا پاپا جان اور ہمیں چائے پانی پہ گزارا کر لیں گے. یہ ابھی مذاق بنا ہوا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنا پیغام دے رہے ہیں اور کچھ نہیں اس کے بارے میں. ہمیں سینئر تجزیہ کار افتخار صاحب نے جوائن کیا. جی افتخار احمد صاحب اس معاملے پہ زیادہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں. ماشاءاللہ وہ بہت ہی اعتدال کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ تجزیہ کرتے ہیں. السلام علیکم افتخار صاحب. وعلیکم السلام سر، آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں جی بالکل. یہ جو پنڈی جانا ہے، اسلام آباد جانا ہے، پی ڈی ایم کیا چاہ رہی ہے اور حکومت اس کو کیسے لے رہی ہے؟ کہتی ہے یہ تو اب زیادہ رفتہ ہے، پی ڈی ایم تو ختم ہوگی. کیا آپ کیا اس کو کیسے انالیسس کریں گے؟ میں اس کو ایسے انالیسس کروں گا کہ ہم جمہوریت میں آگے کبھی بھی نہیں جائیں گے اور ہم اسی وشیش سرکل میں پھرتے رہیں گے. ایک پولیٹیکل فورس انہی کے پاس جا کے دوسری حکومت کو ختم کرنے کی کوشش کرے گی جو حکومت برسے اقتدار. اور بڑی عجیب بات ہے سر کہ میں بطور ڈیموکریٹ اس کے خلاف. میں چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم کو انتظار کرنا چاہیے 2023 کے انتخابات کا، اور اس دوران پی ڈی ایم کو چاہیے کہ اپنے آپ کو آرگنائز کرے ایٹ دا لیول آف دا یونین کونسل، اور پھر کچھ بات بنتی ہے. ان کے ساتھ مل کے کسی کو اتارنا، تو پھر یہ تو چل رہا ہے معاملہ، اتنے عرصے سے چل رہا ہے، اور اسی کی وجہ سے جو سپرمیسی آف پارلیمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں وہ پھر 1-2 مہینوں میں ختم ہو جاتی ہے. میرا بے نظیر بھٹو سے انٹرویو میں جو جہاں سے سارا معاملہ شروع ہوا تھا، جس پہ وہ محترمہ ناراض ہو کے چلی گئی، تو اس میں یہ تھا کہ آپ نے محترمہ 4 پوائنٹس پر ایگریمنٹ کر لیا اور اقتدار میں آ گئی. تو وہ ناراض ہوگی جب سوال آگے گیا آگے. چلیے اس قسم کے ایگریمنٹ کے ساتھ پاور میں جب آتے ہیں تو آپ عوام کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، آپ کوئی اپنی پالیسیز پہ عمل درآمد نہیں کرا سکتے. آپ کہتے ہیں نہ پنڈی نہ اسلام آباد، آپ کو کوئی اور رستہ جمہوری اختیار کرنا چاہیے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ کوئی اور جمہوری رستہ نہیں. جمہوری کا رستہ ایک ہی ہے سر کہ لوگوں کو آرگنائز کرو نا یار. گو ٹو دی یونین کونسل لیول، ٹیل یور لیڈر ٹو گو ٹو دی یونین کونسل لیول. یہ جو ہمارے پاکستان میں 40 سال سے نئی لیڈرشپ ایمرج نہیں کر پا رہی اور یہ لوگ چپکے ہوئے ہیں. ابھی جب سینٹ کی ٹکٹیں تقسیم ہوں گی نا پی ٹی آئی کی، تو آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے کہ کیا تبدیلی آئی ہے اور کون سی تبدیلی آئی ہے. دیکھیں بات یہ ہے، پاکستان کے غریب عوام کی بھی تو کوئی بات سنیں نا یار، میری بھی تو بات سنا. آج میں صبح میری میڈ نے مجھے بتایا کہ جناب آپ کو پتا سر کہ گھی مہنگا ہو گیا، تو مجھے نہیں پتا تھا. تو میں نے کہا، میں نے اس کے کہنے کے بعد میں نے اخبار چھانے اور پھر مجھے اخبار میں خبر ملی، پھر میں نے اس کو ٹویٹ بھی کیا. اگر سر گھی مہنگا ہو جائے، آپ کی بجلی آج پھر مہنگی ہو جائے، آپ کی چینی جو میں نے آج وہ تفصیل دیکھی ہے کسی چینل پہ ٹکٹ چلتے ہوئے، گھی مہنگا ہو گیا، مرچیں مہنگی ہو گئی، کچھ چیز ہے نہیں جو مہنگی نہ ہوئی ہو. دیکھو نا پرائم منسٹر نے خود کہا کہ مجھے اس سے مبارکباد مانگی لوگوں سے کہ مجھے شاباش دو کہ میں چینی کا ریٹ 82 روپے پہ لے آیا ہوں، وہ پھر 100 روپے ہو گیا. سر بات یہ کہ میری بات جب یہ پی ڈی ایم کرے گی اور ان لوگوں کے پاس جائے گی جن کے ایشوز ہیں، تو پھر پی ڈی ایم جو اقتدار میں آئے گی وہ اقتدار ہوگا جس کا وہ نعرہ مار رہی ہے. اب اقتدار ان کو لینا ہوگا عوام کے بھرپور مینڈیٹ سے، اور وہ عوام کا بھرپور مینڈیٹ جس میں عوام کو بھی یقین ہو کہ وہ دے رہے ہیں ووٹ. اصل میں حلقے تقسیم ہو چکے ہیں، ہر حلقے میں 2 پارٹی ہے. ایک پارٹی اگر اے کے ساتھ چل جاتی ہے تو بی پارٹی بھاگ کے دوسرے کے ساتھ چل جاتی ہے. یہ چلا آ رہا ہے سلسلہ 85 کے بعد آلموسٹ وتھ لٹل بٹ چینج. اس کو بریک کرنا پڑے گا. جب یہ بریک ہوگا میرے خیال سے عمران کر جائے گا. اس نے کافی نوجوان لوگوں کو لیگ بھی کرنے ہونے کا موقع دیا، لیکن جب آپ اس کو دیکھو تو اس کے گرد کون بیٹھے ہوئے ہیں، سارا دن ایک ہی بات وہ کرتا رہتا ہے کہ بھئی میرے مخالفین کو آپ برا کہو. تو پی ڈی ایم تو یہی چاہتی ہے نا، باقاعدہ میٹنگ ہوتی ہے سو کال ترجمانوں کے جتھے کی، جس پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ڈیفینڈ کرو اور اپوزیشن کو برا کہو. اور آپ کو میں ویسے اطلاع عرض کر دوں کہ خیر وہ تو جتھے میں تو نہیں ہے، پر کچھ ایسے نام آئیں گے سینٹ میں کہ ہم اور آپ پروگرام کریں گے اس میں. بات یہ ہے کہ دیکھیں پی ڈی ایم نے جو اپنا سلسلہ شروع کیا، بالکل اس میں کافی اس کی انرجی ہے، لوگوں کے پاس گئی، وہ کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے ڈسیپشن بھی کی ہے، جو ہے نا کہ استعفے دیں گے نہیں دیں گے، کب دیں گے، کیسے دیں گے،
کل جائیں گے آپ والا سوال کے ادھر جائیں گے، اسلام آباد جائیں گے، پنڈی جائیں گے، اور پنڈی والوں کو کہنا کہ آئیے ہم چائے پانی پلاتے ہیں. کاش پنڈی والے یہ چائے پانی پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو بٹھا کے پلائیں اور ان سے کہیں کہ آؤ ہمیں بتاؤ کہ اب کرنا کیا ہے، اور این ڈی یو میں اپنی جو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ہے اس کے اندر اس ڈیبیٹ کو جنم دیں کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کا حل ہے اب کیا. تب تو بات میرے لیے خوشی کی ہے. اور اگر اس لیے کہ اے کو نکال کے بی نہیں آنے اور بی کو نکال کے سی نہیں آنے پنڈی والوں کی سپورٹ یا پنڈی والوں کے دوستوں کی سپورٹ کے ساتھ، تو آئی ایم سوری فار دیٹ. میری اس میں سیریس ریزرویشن ہے. آپ بھی دیکھیں جمہوریت کے لیے لڑتے رہے ہیں. آپ کا میرا اختلاف تھا نظریات کے اوپر. آپ کے خیال میں جمہوریت کا یہ اسٹائل ہونا چاہیے، میرے خیال میں اس سے ڈفرنٹ ہونا چاہیے. جمہوریت پہ اختلاف نہیں تھا، جمہوریت پہ نظریات پہ اختلاف تھا. نظریات وہی نا جمہوریت، آپ کہتے ہیں جمہوریت اس طرح کی ہونی چاہیے، کس میں یہ اختلاف تھا. ہمارے جمہوریت پہ اختلاف نہیں تھا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. مولانا مودودی صاحب اس وقت بھی ایک ایسے اتحاد میں شامل ہوئے جو اتحاد جس میں اتحاد میں لیفٹ بھی شامل تھے. ٹھیک ہے، اف یو ریمبر سو. ہاں جی. نہیں، اس سے پہلے 50s میں تو کمیونسٹ پارٹی اور جماعت اسلامی نے اتحاد کر لیا تھا. ہاں، تو بات تو یہ کہ اس سے کوشچن ہے پور مین. دیکھو یار، جلوس ہم نہیں نکال سکتے، لیبر کے پاس وہ طاقت تھی ان کی یونین کی، وہ چھین لی گئی. لیبر انسپیکٹر فیکٹری میں نہیں جا سکتا. ہر چیز فیکٹری والے کے پاس ہے. پانی فیکٹری والے کے پاس ہے. اپنا گنے کا رس وہ بیچ کر چینی کی شکل میں اس کے پاس ہے. کھاد آج میری کھاد مہنگی کی ہے اس نے ایک فرم میں نام نہیں لینا چاہتا، مناسب نہیں ہوتا. ایک ڈی اے پی انہوں نے آج مہنگی کی ہے. ہر چیز تو ان کے پاس ہے. بینک ان کے پاس ہے، انشورنس کمپنی ان کے پاس ہے، اسٹاک ایکسچینج ان کے پاس ہے. کیا نہیں ہے ان کے پاس. ٹھیک بات ہے، ٹھیک بات. مطلب یہ اتنے وہ طاقتور ماشاءاللہ ہے. اور اچھی بات ہے کہ سیالکوٹ میں ان کا اپنا ایئرپورٹ ہے اور سیالکوٹ میں اپنی ان کی ہوائی جہاز سروس ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو میرے پاس کیا ہے؟ میرا کوئی رول نہیں ہے، میرا کوئی حق نہیں ہے اس ریاست میں. اور اس آئین میں 1973 کے آئین میں جو مجھ سے وعدے کیے گئے ہیں وہ کدھر گئے پھر؟ ٹھیک بات. جو ان کی بات کرے گا میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. ٹھیک بات. بہت شکریہ افتخار صاحب، آپ کا بہت آپ کی مزے کی باتیں میں سن رہا تھا. دل چاہتا تھا کہ اس سے کنٹینیو کرتے، لیکن وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے. کسی دن اور تفصیل کے ساتھ آپ سے گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے. بڑے صاحب نے کہا کیا لگے ہوئے ہو یار تم لوگ، پنڈی جانا وہاں جانا. پہلے عوام کے ساتھ اپنے آپ کو انٹیگریٹ کرو. تو پھر یہ کیا تمام سیاسی جماعتیں کیا حکومت ہے یا اپوزیشن ہے؟ یہ کیا مذاق بنایا؟ اب ہر چیز مہنگی ہوگی. آج میں نے جو چیزوں کے نام پڑھے، وہ چیزیں جو ڈیلی یوز کی ساری مہنگی ہوگی. یعنی کہ شیخ اور شاپ کو کچن میں وہ مرچیں بتایا کہ وہ 50 گرام کا پیکٹ جو ہے 20 روپے مہنگا ہو گیا. 50 گرام کا پیکٹ 20 روپے مہنگا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک پاؤ میں 100 روپے اور پورے 1 کلو میں گویا 400 روپے مہنگی ہوگی مرچیں. تو پھر یہ تمام سیاسی جماعتیں حکومت ہے یا اپوزیشن ہے؟ پھر یہ پروپیگنڈے پہ جڑی ہوئی ہیں؟ نہیں، پروپیگنڈے پہ جڑی ہوئی نہیں ہے. وہ اپوزیشن بھی حکومت کو سمجھ نہیں آتی کرنا کیا ہے. اپوزیشن کو سمجھ نہیں آتی ان کو ہٹانا کیسے. بس یہی ایک ٹسل ہے جس سے ہم جا رہے ہیں. اور کیا، چکی میں 2 پارٹوں میں پارٹ بھی ہیں کہ کیا ہے، پتہ نہیں کیا کہوں میں. ہمیں بریک پر جانا جی. بریک سے لوٹ کر آئیں گے، گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ایک مختصر سا وقفہ چاہیے. خبر سب سے پہلے. یہ امنگ، یہ جذبے، یہ سنہرے مستقبل کے خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا، خواب ہو آگے بڑھنے کا، یا خواب ہو کچھ تخلیق کرنے کا، ان خوابوں کی تکمیل کرتی ہے کوالٹی ایجوکیشن. جب بات ہو کوالٹی ایجوکیشن کی تو لیڈز گروپ آف کالجز دے رہا ہے آپ کے مستقبل کو سنہرا روپ. ایک ایک لفظ جو ہم پڑھاتے ہیں، ایک ایک عمل جو ہم سکھاتے ہیں، ان سب میں چھپا ہے قوم کی تعمیر کا جذبہ، سنہرے مستقبل کی تخلیق کا جذبہ. لیڈز گروپ آف کالجز. ویلکم بیک. سجاد میر صاحب، عزیر بلوچ مقدمات سے بری ہوتے چلے جا رہے ہیں مسلسل ہی. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو کراچی میں رہ کے بھی آئے ہیں، وہ تمام صورتحال.
उज़ैर बलोच क्या जरदारी भी मुकदमा से बरी होते जा रहे थे। जब मैंने कॉलम लिखा उन पर और उनसे हमारे ताल्लुकात कायम हुए, इसी बात पे हुए कि भी ये 13 मुकदमात कायम थे, कत्ल के भी थे, हर तरह के थे, पाँव पे बम बांधने के थे, पता नहीं क्या क्या थे। अब सारे ही खत्म होते जा रहे हैं और मजीद इस्लामी ने भी उन्हें मर्द हुर करार दे दिया है। तो मैं भी अगर आइंदा वो यहाँ कराची में हुए तो उनको जेल में ले जाऊंगा, मैं भी हथियार डालता हूँ। हमारे यहाँ मुकदमे बनते ही ऐसे हैं या मुकदमों के अंदर कमजोरी होती है, खासतर वो मुकदमे जिसमें कोई पुलिस मुकाबले शामिल हैं, जिसमें कोई ये चीजें शामिल हैं। इसका जरदारी साहब का मुकदमा से ताल्लुक नहीं, वो तो मैंने लाइट मूड में बिल्कुल आपने बात हवाला दे दिया। वो मुकदमा एस्टेब्लिश करना मुश्किल होता है। उज़ैर बलोच के दियारी गैंग वार का पूरा इल्जाम है, लेकिन इस गैंग वार के साथ और कौन कौन लोग शामिल होंगे। अब जो मुकदमा बने हुए हैं वो एस्टेब्लिश नहीं हो रहे। आज चौथा मुकदमा था वो उससे बरी हो गए हैं। बिल्कुल। अच्छा, कल कलाम को वो निकल के बाहर आ जाएगा तो पता नहीं वो सेठ कलाएगा। आज तो हम उसे उज़ैर बलोच कहते हैं, वहां तो रहमान डकैत भी कहलाता रहा एक आदमी, फिर पता नहीं बाद में हाजी रहमान ना हो गया हो, मुझे पता नहीं है। ऐसे ही नाम होते, बड़े नाम है कराची से, सेठ बन जाता है, कुछ बन जाता है, कुछ हो जाता है। अब सेठ आबद के बारे में ये मशहूर कर दिया गया था कि वो स्मगलर है, सोने का स्मगलर है। फिर वो वक्त आया कि जब सेठ आबद जो था उसके बारे में कहा गया कि उसने हमारा एक भी प्रोग्राम में बहुत बड़ा काम किया है। अच्छा, ये सारी कहानियां ऐसी हैं कि हमें कई बार सच्चाई मालूम नहीं होती। सही। उज़ैर बलोच, इस पे कोई शक नहीं है कि लियारी में जो गैंगवार हुई है उसके सरगनों में से था। और उस बड़ा, लेकिन मुकदमा कैसे बनता है? वो कहते हैं सबूत पेश नहीं करते, तो इंसाफ कैसे होगा इस मुल्क में? इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी सैयद सफदर अली साहब ने। जी, सफदर भाई हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सफदर भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह करम तो आप खैरियत से ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है जी। दो बातें पूछनी है, एक तो मर्दमशुमारी के बारे में भी कर लेंगे आपसे, जी, लेकिन जी। पहले ये उज़ैर बलोच का मुझे बताइएगा कि चक्कर क्या है, मुकदमे सारे उसके खत्म होते जा रहे हैं। मेरी साहब बात ये है कि ये जो सवाल है असल में अदलिया पे नहीं है। जिन लोगों ने इसकी तफ्तीश की थी और जो इल्जाम आयद के जो सच्चे थे या झूठे थे, तो जो पूरी एक कंप्लेन चली थी कि साहब इसने ये जराइम किए हैं, तो जिन्होंने ये जराइम की फहरिस्त पेश की थी, इसका मतलब या तो वो नाकाम हो चुके हैं ठीक बात। जराइम को साबित करने में, और या ये कि अदलिया पे तो हम कह नहीं सकते क्योंकि अदलिया पे कुछ बात करेंगे तो हम पे दूसरा इल्जाम आ जाएगा। ज्यादा बेहतर यही है कि जो अदारों ने तहकीकात की है उनके बारे में तहकीकात की जाए कि आए इन लोगों ने तहकीकात सही की थी या नहीं की थी, या उसमें भी कुछ अनासर गलत थे, या ये कि इल्जाम झूठे थे। क्योंकि ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि पूरे कई साल तक कंप्लेन चलती रही है, ये इल्जाम का मुकाबला वो करता रहा है उज़ैर बलोच, और वो डिनाई भी करता रहा, बाहर चीजों को एतराफी बयान भी चलवाए गए, सब कुछ हो गया। तो उसके बाद आखिर ये जो है फैसला आने का तवक्को किसी को नहीं थी। तो ये तो सवालिया निशान है उन अदारों के ऊपर है जो इसकी तहकीकात कर रहे थे, जिन्होंने तफ्तीश की या जिन्होंने कोर्ट में प्रोसीड किया। बहरहाल की बड़ी अजीब पोजीशन है अदलिया की। जो साख है वो भी बड़ी इससे मुतासिर हो रही है और जो अदारे हैं वो भी मुतासिर हो रहे हैं। तो इन लोगों को सबको अपना ख्याल करना चाहिए कि भाई क्या सच है क्या झूठ है। अगर ये सब सच है तो हर हाल में उसको साबित करना चाहिए, इनको हर कीमत पे, और अदलिया को सजा देनी चाहिए। और अगर झूठ है तो जो अदारे हैं उनको अपनी सजा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत केसेस चल रहे हैं जिनमें के मुल्जिमान जो है वो मुजरिम नहीं बन पाते, वो छूट भी जाते हैं। और बात जगह ये भी है कि गरीब आदमी फंसता है तो वो बेचारा सूदी पे भी चढ़ जाता बरसों है, जेल में रहता है। ठीक बात है। जी अच्छा, सर। दूसरी बात हम करना चाह रहे हैं आपसे मर्दमशुमारी के बारे में। जी जनाब। कराची का ये कितना बड़ा मसला है, उस पर हमने बड़ी असामा बिन रजी से अभी तफसील से गुफ्तगू की है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए मर्दमशुमारी में जो है ना, यानी हैरत ये होती है कि जब शनाख्ती कार्ड इतने बने हुए हैं, पहले जो मर्दमशुमारी जाहिर की गई थी वो तकरीबन दुगनी जाहिर की गई थी, उसके बाद ये आखिर अचानक क्या हुआ कि आज ही रहेगी मर्दमशुमारी। मतलब ये तो अजीब सी बात है ना कि भाई अगर पहले 2.5 करोड़ थे या 2 करोड़ थे, तो उसके बाद तो आज 3% से ही अगर आप हिसाब लगा लें तो ये बढ़ना चाहिए जो एक रेशियो बनता है। जबकि कराची वो शहर है जिसमें एक पैदावार तो अपनी जगह पे है, लेकिन जो मुख्तलिफ इलाकों से शहरों से लोग आते हैं यहाँ पे रोजगार के लिए वैसे, तो वो तादाद एक अलग बढ़ती है। इसका मतलब ये कि वो आए नहीं है बल्कि सारे वापिस चले गए इस कराची शहर से। तो ये तो वाकई में एक बड़े सवाल करने वालों के ऊपर जो है सवालिया निशान है
اور ان کو جو ہے نا اس سلسلے میں اپنی جو پوزیشن واضح کرنی چاہیے. اور اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ اس کو اپنی پوزیشن واضح کریں اور ثابت کریں کہ آپ نے صحیح کیا ہے, تو اس میں حرض کیا ہے کہ آپ ثابت کریں کہ آپ نے صحیح کیا ہے. جو دنیا دیکھ رہی ہے, دنیا بھر سے کہا جا رہا ہے کہ کراچی کی آبادی, جتنے لوگ جو آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی اس میں کرنٹ افیئر کے پروگراموں میں بیٹھتے ہیں وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ 2.5-3 کروڑ سے کم کی کراچی کی آبادی نہیں ہے, لیکن صرف مردم شماری کرنے والوں نے پتہ نہیں کس زاویے سے. اچھا پھر ایک بات اور میں بتاؤں آپ کو کہ مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ سندھ گورنمنٹ کہتی ہے کہ آبادی کم ہوئی ہے, کراچی کے مسئلے پہ زبان بندی ہے. حالانکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب سندھ کی آبادی اگر صحیح آئے گی تو اس میں جب کراچی کی آبادی صحیح ہوگی تو سندھ کی آبادی بھی صحیح ہوگی, اور ان کو جو وسائل ہیں جو کم پیسوں کی بنیاد پہ کم ملیں گے, اگر آبادی کا ریشو صحیح ہو جائے گا اور ایمانداری سے کام ہو جائے گا تو سندھ کے خود وسائل بڑھ جائیں گے, ان کو خود آسانی ہوگی. لیکن حیرت یہ ہوتی ہے کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے کراچی کی آبادی کے اوپر جو خاموش بیٹھی ہوئی ہے جی, اور باقی سندھ کے بارے میں بات کرنے کے حساب مردم شماری کم ہوئی ہے جی. لیکن یہ بہرحال اس کو جو ہے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. بہت شکریہ صفدر بھائی, آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ اس بات کو بڑے جامع انداز میں بیان کیا. مسئلہ یہی ہے جی, کراچی اور سندھ کی آبادی کے ساتھ ایک سیاست بھی انوالو ہو گئی ہے, لیکن پریکٹیکلی اس آبادی کو جو ہے نا صحیح طور پر پیش نہیں کیا گیا, جس کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور اب جب آبادی صحیح طور پر پیش ہوگی تو پھر شور اٹھے گا اور صوبوں سے جن کی آبادی کم شو ہوگی, وہ خاص طور پر پنجاب کی. اللہ نہ کرے کوئی یہاں اس طرح کی آواز اٹھے, لیکن اس بات کو بہت سائنٹیفکلی انداز میں آپ کو دیکھنا پڑے گا اور ٹھیک کرنا پڑے گا, کریکشن کرنا پڑے گی, جو خرابیاں ہوں گی انہیں دور کرنا پڑے گا. اچھا, امریکہ میں جو اقتدار منتقلی ہے وہاں پر بڑی ہنگامہ آرائی بھی ہو رہی ہے, آپ کے سامنے ہم نے لاسٹ ٹائم سٹوری بھی اس کی تھی. کیسے دیکھ رہے ہیں یہ انتقال منتقلی مزید چپکلش تو نہیں اختیار کر جائے گا؟ مواخذہ کہاں امریکہ کی امریکہ کی بات کر رہے ہیں آپ, کہاں آپ گینگ وار کی بات کر رہے تھے, کہاں امریکہ کی گینگ وار؟ جی وہ بالکل وقت بڑا شارٹ, گینگ وار ہو رہی ہے جی. ٹرمپ جو ہے, میں پہلے اس بات کا کال تھا کہ نیو کونز جو ہیں, نیو کنزرویٹو جو ہیں, وہ بیسیکلی فنڈامنٹلسٹ ہیں کیونکہ مذہب کا نام لیتے ہیں, مذہب کا نام. وہ بیسیکلی امپیریلسٹ ہیں کیونکہ دوسرے ملکوں پہ امریکہ کی سپریمیسی چاہتے ہیں. وہ فاشسٹ ہیں کیونکہ ان کا خیال میں امریکہ کی ویلیوز جو ہیں اور امریکہ کے پرنسپل جو ہیں وہ سب سے سپیریئر ہیں, اور ان پرنسپل کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے طاقت بھی استعمال کرنا پڑے تو وہ ضروری ہے. یہ ٹرمپ جو ہے یہ اس سے بھی آگے بڑھ گیا ہے, اس کی فسطائیت اپنی انتہا پر ہے. یہ وائٹ سپریمیسسٹ ہے. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سفید قوم ہے جو دنیا پہ رول کرنے آئی ہے, جس طرح نازی کہتے تھے کہ جرمن آر ٹو رول دی ورلڈ. تو اس طرح کچھ اس طرح کا اس کا خیال ہے, تصور ہے. اور یہ انہوں نے جس طرح اس بات کو آگ لگائی ہے, پہلی بار ہوا کہ کانگریس پر اس طرح حملہ ہوا اور اس کے نتیجے کے طور پر اتنی صورتحال خراب ہوئی. اور اب ان کو لگتا یہ ہے کہ 15,000 انہوں نے ایف پی آئی نے وارن کر دیا ہے کہ اس دن جس دن ٹرانسفر آف پاور ہونی ہے گڑبڑ ہو سکتی ہے. اس وقت بھی اس کی امپیچمنٹ جو ہے وہ کانگریس نے سنبھال دی ہوئی ہے. پہلے ہوتا تھا کہ کابینہ یہ کر سکتی تھی, لیکن کابینہ تھوڑا احتیاط, ٹویٹر اکاؤنٹ تک بند کر دیا. ہاں جی, ٹویٹر نے اکاؤنٹ بند کر دیے ہیں. اچھا, یہ کبھی نہیں ہوا تھا. اب وہ کہتے ہیں کہ اس دن ہنگامے ہو سکتے ہیں, اور 15,000 جو ہے نیشنل گارڈ پینٹاگون نے یعنی ان کے جی ایچ کیو نے ڈسپوزل پہ دے دیے ریاستوں کے. تو یہ ساری صورتحال یہ بتاتی ہے کہ جو ٹرانسفر پاور جو جمہوریت کی شان ہے کہ بڑے سہولت کے ساتھ ہو جایا کرتی تھی, امریکہ میں اس بار وہ اس طرح نہیں ہو رہی اور بہت سے پرابلم. ہمیں ڈاکٹر امان اللہ صاحب نے جوائن کیا. ڈاکٹر امان اللہ صاحب, السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے سر؟ ڈاکٹر صاحب کیا صورتحال ہے امریکہ میں, کیا پھڈا ڈالا ہوا آپ نے؟ وہ لگتا ہے پاکستان سے بھی آگے لے گیا, نمبر لے گیا. ہم سر یہ سر جو ہی اوباما صاحب آئے تھے تو یہ وائٹ سپریمیسی کی تحریک چل پڑی تھی ان میں, اور اس کا ریئیکشن جو ہے وہ الٹیمیٹلی آ کے ٹرمپ کے الیکشن کی صورت میں ظاہر ہوا. جو 9/11 سے پہلے صرف مسلمان اس کا نشانہ تھے, تو پھر باقی مائنارٹیز بھی ریسزم کی وجہ سے اس کا شکار ہوئی. اور یہ ریسزم وہ کام نہیں تھا جو نازیوں کا, جاپانیوں کا یا مسولینی کا تھا, لیکن امریکہ کے اپنے اندرونی نظام کے اندر اس کو ٹرمپ نے عروج پہ پہنچا دیا. اور ان کے خواب خیال میں بھی نہیں تھا کہ دوسرے ڈیموکریٹ جو ہیں وہ ان کو حکومت کرنے کا حق ہے یا وہ بیلٹ کے ذریعے واپس آ سکتے ہیں.
جب ان کے یہ خواب بکھر گئے اور ڈیموکریٹس نے بیلٹ کے اوپر کامیابی حاصل کی تو پھر وہ اس کو ذہنی طور پر نہیں مانے اور ڈینائل کی کیفیت میں رہے، ذہنی طور پہ ڈیفائنس کی. اور ان کے جو یہ متشدد گروپ ہیں کیو آنون اور جو ٹی پارٹی کے لوگ جنہوں نے 4 سال ٹرمپ کے دور حکومت میں اور اوباما کے دور حکومت میں، تو اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ ان کو اکسایا انہوں نے وائٹ ہاؤس نے، اور اتنی جرت دلائی کہ وہ اپنے ہی جس کو رول ماڈل دنیا کے سامنے رکھتے تھے اس پر حملہ آور کروا دیا. لیکن اس کا جو نتیجہ نکلا ہے کہ ریسزم کی وجہ سے، وائٹنس کی وجہ سے جو 4 کروڑ مرے پہلی جنگ عظیم میں اور دوسری میں، ادھر صرف 4 لوگوں کے مرنے سے پورا امریکہ دوبارہ پلٹا اور پیسفل ٹرانسفر آف پاور کے اصول کی طرف واپس لوٹا. اور خود ریپبلکن نے ڈیموکریٹس کا ساتھ دیا کہ پریزیڈنٹ کو یا تو آرٹیکل 25 کے تحت انفٹ قرار دے کے وائس پریزیڈنٹ سنبھال لیں یا پھر امپیچمنٹ کا پروسیس کریں. اور آج امپیچمنٹ کا پروسیس شروع کر دیا ہے انہوں نے. ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو میں ریزولوشن موو ہو گئی ہے اور کل شاید اس پہ ووٹنگ بھی ہو جائے. لیکن ٹائم بہت تھوڑا ہے اور اس ٹائم میں وہ ہیلنگ بھی کرنا چاہتے ہیں اور وہ اکاؤنٹیبلٹی بھی چاہتے ہیں ٹرمپ صاحب کی. تو اب سوسائٹی کو پرامن رکھنا اور ایجنڈا آگے لے کے چلنا کووڈ کے دور میں اور اس بیڈ اکانومی میں اور ہائیلی پولرائز سوسائٹی میں، ایک طرف یہ آبجیکٹیوز ہے، لیکن امریکنز کے دونوں جو گروپس ہیں ریپبلکن اور ڈیموکریٹ، اس پہ میجارٹی متفق ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہزاروں لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے، ٹرمپ کی امپیچمنٹ کے لیے پریکٹیکلی تیاریاں کر رہے ہیں. پولرائز سوسائٹی میں جو ریسزم کا ایلیمنٹ طاقتور ہو گیا تھا ٹرمپ کی وجہ سے، تو اس کو ریورس گیئر لگا ہے بغیر کوئی جنگ عظیم لڑے. تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکی ڈیموکریسی کا یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ تھا پیسفل ٹرانسفر آف پاور، کہ کیا وہ جمہوریت کے ذریعے اور ووٹ کے ذریعے ٹرانسفر ہو سکتا ہے کہ نہیں. تو وہ پھر الٹیمیٹلی وہ وعدہ کر لیا اس نے کہ میں 20 جنوری کو ٹرانسفر کروں گا پیسفلی، چاہے وہ خود جائے یا نہ جائے، لیکن چیف جسٹس حلف لے لیں گے. اور امپیچمنٹ کی کارروائی بھی کل سے جو ہے وہ ہاؤس میں ووٹنگ کے ذریعے سینٹ کو بھیجی جائے گی. تو سینٹ میں ابھی چونکہ 2 سینیٹر نے ابھی حلف نہیں لیا تو یہ ممکن ہے کہ وہ وہاں سے پاس نہ ہو. لیکن اس کی علامتی اہمیت یہ ہے کہ امریکہ کی 250 سال کی ہسٹری میں ایک پریزیڈنٹ کو 2 دفعہ امپیچ کیا گیا اور دوسری امپیچمنٹ تو سرٹن ہے. لیکن وہ چونکہ ٹائم نہیں ہے اور آگے آنے والی گورنمنٹ کے لیے مسئلہ ہوگا، تو اس لیے انہوں نے ہر لیول کے جو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو اور سینٹ کے لوگوں نے جو ابیٹمنٹ یا اعانتی جرم کی ہے اس طرح کے فساد کو پروموٹ کرنے میں، تو سب لوگ متفق ہیں کہ ان کو بھی آرٹیکل 25 امریکن کانسٹیٹیوشن اور 14 کی امینڈمنٹ کے مطابق انہیں بھی ہاؤس سے فارغ کیا جائے اور اکاؤنٹیبلٹی اور احتساب کا پروسیس ہر حال میں مکمل کیا جائے. احتساب کے پروسیس کے بغیر یہ پیوریفائی ہو کے ان الزامات سے نہیں نکل سکیں گے. یعنی مٹی پاؤ والی بات جو ہمارے ہاں چلائی جاتی ہے وہ ویسٹرن سوسائٹی کا امتحان ہے کہ مٹی پاؤ سے ان کا معاشرہ نہیں چل سکتا. ٹھیک بات. بہت شکریہ ڈاکٹر امان اللہ صاحب. بہت وقت کم تھا ہمارے پاس، لیکن اس مختصر وقت میں آپ نے بہت جامعیت کے ساتھ پورے مسئلے کو واضح کر دیا. وقت واقعی بڑا شارٹ ہے. بالکل میں آخر پہ آپ سے ایک پوائنٹ لینا چاہوں گا احمد فراز صاحب کے حوالے سے. 90ویں آج ان کی سالگرہ. جیسی صحیح دلی دکھانے کے لیے آپ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے. دیکھیے ہم نے تو ان کی ہمیشہ مخالفت کی ہے، لیکن ہم سے ہماری دوستی بھی تھی. میں کہتا ہوں امریکہ جانے سے پہلے آخری بار جو ان کی دعوت بھی کراچی میں ہوئی تھی وہ میرے گھر پہ ہوئی تھی، جس میں مشتاق یوسف صاحب، زہرا نگا، انور مقصود سب لوگ شامل تھے. بہت شاندار بیٹھی تھی. تو میں ان کے اس وقت کوئی کمنٹ نہیں، برتھ ڈے ہے اس میں کچھ پیش نہیں کرنا چاہتا. میں نے بڑے سخت جملے بھی کہے انہیں اور ان کو پتہ ہے، چھیڑتے بھی رہتے تھے. میں انہیں ٹین ایجر کا شاعر کہتا تھا، میں انہیں انڈر گریجویٹس کا شاعر کہتا تھا. میں یہ بھی کہا کرتا تھا کہ عزیز احمد مدنی پہ لکھتے ہوئے کہ جس معاشرے میں عزیز احمد مدنی کو کم لوگ جانتے ہوں اور احمد فراز مقبول شاعر ہو، اس معاشرے کو سوچنا چاہیے کہ اس میں کیا خرابی پیدا ہو گئی ہے. یہ سب باتیں اپنی جگہ. لیکن احمد فراز جو تھا اس نے اپنی سٹائل میں اپنے طریقے کے ساتھ بہت بڑا ایک طرح شاعری میں ایک نام پیدا کیا. لوگوں نے کہا کہ فیض کا چربا اتارتا ہے، لیکن بڑا فرق ہے، وہ پٹھان فیض تھا اس کا اور انداز تھا. بہرحال کلوزنگ ریمارکس آپ سے لینا چاہوں گا. کلوزنگ ریمارکس یہی ہے جی کہ بڑا نام پیدا کیا اور اسی پہ میرا ختم کروں. صحیح ہے. بہت شکریہ جی میر صاحب آپ کا. پروگرام کا وقت اس کے ساتھ ہی اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے گا اجازت اللہ نے کے بعد.